السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 160 سے پڑھیں گے اور نئی سورہ شروع رہی ہے، سورہ انفال۔ اگست کی آج 29 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الانفال، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے یہ جو مال غنائم ہے، غنیمتوں کے اموال ہیں، وہ اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈر جاؤ، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے مابین کے معاملات کو درست کرو، اصلاح کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کہنا مانو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہوتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، اور ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے اللہ پر، رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سب لوگ سچے پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں اور ان کے مقامات ہیں اللہ کے ہاں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور اللہ کے ہاں معزز عزت شرف والا قابل قدر رزق بھی ہے۔ یہ انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جزائے خیر کی صورت میں، یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی ساری وضاحت فرمائی۔ حضرات، سورت شروع ہو رہی ہے، اس کا نام انفال ہے، اور یہ مدنیہ نزول کے اعتبار سے مدنی کہلاتی ہے، یعنی ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نازل کی گئی ہے مدینہ منورہ میں۔ وہی 75 آیات، اس کے 75 آیات ہیں، وعشر رکوعات، اور 10 اس کے اندر رکوع ہیں۔ یہ سورۃ انفال، یہ نفل ان کی جمع انفال ہے، تو اس سے مراد اصل میں وہ مال، وہ غنیمتیں، وہ جہاد کی فتوحات کے بعد، میدان جہاد میں اہل ایمان کی کامیابیوں کے بعد جو مال ملے وہ ہے انفال۔ اصل معاملہ کیا ہے جس پر اللہ نے یہ تبصرہ کیا ہے؟ حضرت ذرا توجہ فرمائیں۔ دور جاہلیت میں یہ ضابطہ رہا ہے کسی لڑائی میں، کسی جنگ و جدل میں جس شخص نے کسی کو قتل کیا، اس مقتول کا سامان بھی اس کا ہوتا، اس لڑائی کی صورت میں جو وہاں سے کوئی مال حاصل کرتا وہ اسی کی ملکیت کہلاتا۔ کچھ ترمیم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضابطہ مقرر فرمایا کہ قتال و جہاد میں جو کسی کافر کو قتل کرے گا
اس قاتل اس مقتول کا جو مال ہے، ذاتی ہتھیار ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، یا اس کا کچھ سامان مزید پلس سمجھ لیں، تو وہ جو شہید، وہ جو مارنے والا مجاہد ہے، قتل کرنے والا، وہ اس کا ذاتی سامان اسی کو ملے گا۔ غزوہ بدر ہوا، ذرا تھوڑا سا جاگ کے توجہ فرمائے۔ مکہ مکرمہ کی صورتحال یہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں جوان ہوئے، 40 برس کے تھے، آپ کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال تک در پردہ دعوت پیش کرتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا تو سرعام پھر آپ نے دعوت شروع کی۔ جب آپ نے سرعام کتاب و سنت کی تعلیمات پیش کی، دعوت دی، تو وہی لوگ جو آپ کو صادق امین کہنے والے تھے، وہی آپ کی مخالفت میں سر فرست آئے، اور انہوں نے طرح طرح کے الزامات، ذاتیات پہ نہیں، آپ کی جو عزت، شرف، عفت، پاک دامنی کی حیثیت اس پر نہیں، وہ یہ تبصرہ کرتے، کبھی کہتے یہ پاگل ہو گیا معاذ اللہ، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے اس کو یہ کپٹیاں پڑھاتا ہے، چونکہ یہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، تو یہ کس طرح فر یہ تعلیم، تدریس، یہ ساری آیات قرآنی پیش کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ کچھ اور انہوں نے اعتراضات کیے توہمات کی صورت میں، جس کو ہم آج معاشرتی زندگی میں تقابل کریں تو کافی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا لوگ تجزیہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، او یار اس کے پاس تو کھانے کو چیز نہیں، اس کا گھر نہیں، اس کا سپورٹر کوئی نہیں، اس کا ووٹ دینے والا کوئی نہیں، اس کی کیا؟ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں، اس کے اندر باقاعدہ مشرکین کی طرف سے یہ اعتراضات ہیں۔ اس کے پاس اچھا گھر نہیں، اس کے پاس چشمہ والی زمین نہیں، اس کے پاس کوئی جماعت نہیں، بیٹے اس کے فوت ہو گئے، تو یہ کس طرح نبی ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے چلتے چلتے ایک یہ بھی اعتراض کیا کہ ہمارے سامنے تو آسمان پر چڑھ، سیڑھی لگا کے، اور عجیب بات انہوں نے کہی، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ، صرف تیرے آسمان پر چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ، وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لا، پھر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، تو پھر میٹنگ میں فیصلہ کریں گے تجھے ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ اب بتا فرمائیں، یہ رسول پاک کے ساتھ لوگ حشر کرتے رہے، تیری میری کیا بات ہے؟ آج بھی کسی کو اگر کتاب و سنت کی تعلیم کا مسئلہ پیش کیا جائے تو کم از کم مانے یا نہ مانے منہ ضرور بٹے گا، اور وہ اس کے اندر کھربلی ضرور بچے گی کہ یہ کیا ہو گیا جی۔ اس کی وجہ ہے کہ اندر ٹھیک نہیں، اندر کی دنیا بے آباد ہے، وہ بنجر پڑا ہوا ہے سارا رقبہ جو اندر کا ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کیا صورتحال ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مکی صورتحال اتنی خراب ہوتی گئی، صحابہ کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کو پتھر اور سینے پہ رکھ کر اور پاؤں میں رسیاں باندھ کر اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو چیرا جا رہا ہے، وہ مجبور ہو کر جلا وطن ہو رہے ہیں، حبشے کی طرف جا رہا ہے، کوئی گھر چھوڑ رہا ہے، پریشانی کے عالم میں وہ وقت گزر رہا ہے جو مکہ مکرمہ کا ہے۔ حتیٰ کہ نوبت اس حد تک آئی، آپ کے لمحے وغیرہ آپ شیب ابی طالب میں بھی بند رہے۔ شیب ابی طالب میں تقریباً 2.5-3 سال مقاطعہ کیا گیا، اور مقاطعے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ لین دین، بول چال، تجارت نہ کرنے کا معاہدہ لکھ کے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے لٹکایا گیا کہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں کرے گا، اس کی تجارت نہیں کرے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا، ان کے فلاں کام، یہ رسول پاک کے ساتھ۔ اور آپ کے ساتھی شیب ابی طالب میں تقریباً 80-82 لوگ تھے، بیویاں بندے جو بند کیے گئے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ جس معاشرے میں بڑے خاندان کا شخص ہو اور رسول پاک سے زیادہ محبوب اور حسین و جمیل اللہ نے مخلوق ہی نہیں بنائی، تو ان کے ساتھ ان کا خاندان بھی اچھا ہو، دعوت بھی سچی ہو، امانت دار بھی کہا جائے، ان کو امین و صادق بھی کہا جائے، اور ان کے خلاف مکے والوں نے پروگرام بنا کے مقاطعہ کر دیا، تو وہ آپ صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ تو میں اس انداز سے بھی بات آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جب دعوت کی شروع تو اس وقت صرف 4 لوگ آپ کے ساتھ تھے، پھر چلتے چلتے مقام کر دار ارکم، یہ نام ہے، ارکم گھر ہے، نام ہے تو دار گھر کو بولتے ہیں۔ ارکم کے گھر میں پھر میٹنگ ہوتی، کو مدرسہ، کو تعلیم، کو ساتھیوں کو سمجھا۔ اس وقت تک آپ کے ساتھ 45 لوگ تھے۔ شیب ابی طالب میں بند کیے گئے تو آپ کے ساتھ 82 لوگ تھے۔ سبحان اللہ، تھوڑا بہت بولیے نا، شاید اندر کی دنیا ٹھیک ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں رہے ہجرت کے لیے تو صرف 2-3 ساتھی آپ کے ساتھ تھے، صدیق اکبر تھے، عامر بن فہیرہ تھے، اور وہ دلیل الطریق تھا۔ تو مدینہ کی وادیوں میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ہجرت کے دورانیے میں مکہ مکرمہ میں ٹوٹل مسلمان 115 تھے۔ سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر آپ مدینہ منورہ جب گئے، مدینہ والوں نے پھر آپ کے لیے سجایا ماحول،
طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا الی اللہ داع، یہ نعرے لگے۔ پھر آپ نے قباء مسجد کی بنیاد رکھی، چند روز وہاں قیام کیا، پھر آپ مدینہ منورہ جو اصل وطن شہر تھا وہاں تشریف لے گئے، پھر اللہ کی رہنمائی کے مطابق مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ سلسلہ جاری ہوا، پھر اذان کا نظام شروع ہوا، جمعہ شروع ہوا، یہ سارے معاملات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مدینہ منورہ میں جا کر معاملات شروع ہوئے۔ ایک سال گزر گیا، اس وقت تک روزے فرض نہیں تھے۔ دوسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اور ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر کے ساتھ آپ کے ساتھ مجاہدین کتنے تھے؟ 313۔ یہ تاریخ کے حوالوں سے حدیث شریف کے اندر 319 تک کی تعداد موجود ہے۔ تو یہ وہ لوگ اس وقت آپ اندازہ کریں، ان 313 کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، 70، اور ان کے پاس 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک حضرت زبیر کے پاس تھا، حضرت مقداد کے پاس تھا، 2 گھوڑے، صرف 8 تلواریں، 6 زریں اور 70 اونٹ۔ یہ میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کرنے کی اجازت دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کیسا یہ عجیب بندر ہے۔ تو وادی بدر میں امام الانبیاء صلی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان کنت ترید اللہ تعبد فی الارض، اللہ اگر تیرا یہی پروگرام ہے کہ تیری دنیا میں عبادت نہ کی جائے تو پھر ٹھیک ہے، یہ مر کھپ جائیں گے، جہاد میں آ تو گئے ہیں، شہید ہو جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے، ٹھپ ہو جائے گا کام۔ لیکن اگر تیرا یہ پروگرام ہے دنیا میں تیری توحید کے نعرے لگیں تو پھر ان مسکینوں کی مدد فرما۔ پیغام آ گیا آسمان سے، بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں تم صبر کرو گے، ڈٹ کے رہو گے تو میں ان 313 کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی لائنیں لگا دوں گا، اور جبرائیل امین کی قیادت میں آئیں گے۔ اسی دعا کا ترجمہ علامہ اقبال مرحوم نے اپنی بولی میں کیا ہے، پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ یہ 313 کس مصیبتوں کے بعد ہمیں یہ میسر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی وہ اعزاز بخشا کہ اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیار کے ساتھ جدھر جھک کے، حالانکہ اللہ کے لیے یہ جھکنا مناسب نہیں ہے یہ بات کہی جائے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے خود فرمایا ہے، اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ موسم ٹھیک ہو گیا کافی، اب تو بندہ بول سکتا ہے نا، گرمی میں بولا نہیں جاتا، سارا لاتا ہے، لیکن موسم ٹھیک آ جائے پھر بندہ زبان سے بھی بول سکتا ہے نا، کو بہتر ہو گیا نا معاملہ۔ اچھا الحمدللہ، تھوڑا تھوڑا کوشش کرو تاکہ روح تازہ ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بیان فرماتے ہیں، صف بندی جب ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا میرے دائیں میں 2 منڈے کھلوتے ہیں، معاذ اور معوذ اور معاذ۔ تو میں نے سوچا کوئی تگڑا آدمی مضبوط جوان ہوتا، صحت مند ہوتا، مضبوط ہوتا، جہاد کا مسئلہ ہے تو قتال کا مسئلہ ہے، تو یہ بچے ہیں۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا تو ان دونوں بچوں نے مجھ سے پوچھا، یا اب میں این ابا جہل، انہوں نے پوچھا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا تمہیں کیا کام ہے؟ تو پھر ترجمہ کسی نے کیا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ ہم نے قسم کھائی ہے آج یا مر جانا ہے یا اس ظالم کو مارنا ہے جو محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، ابو جہل نامی۔ اتنے میں ابو جہل سامنے صف بندی ہو رہی تھی، وہ بھی صفوں میں تھے۔ اس وقت لڑائی یہ بمبوں کے ساتھ اور رائفلوں کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، تلوار ہے، تیر ہے، ادھر ان کی صف ہے، ادھر ان کی صف ہے۔ بات میں آگے آ رہی ہے جس مقصد کے لیے ساری باتیں کی ہیں۔ اب اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے فتوحات اور غنیمتیں دیں، کسی نے ان بچوں نے ابو جہل کو مارا، کسی نے کس کو مارا، یہ سارا نظام ہوتا رہا۔ اب ان میں 3 گروپ بنے مجاہدین میں، یہ سامان جو مال غنیمت جو ہے میرا حصہ ہے، دوسرے کہتے ہیں ہم رسول پاک کے ارد محاصرہ کر رہے تھے، انتظامات کرتے ہمارا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم دفاعی لائن پہ تھے، ہمارا حصہ ہے۔ اب چونکہ اس میں یہ پہلا غزوہ تھا، پہلی مال غنیمت تھی، کسی کو علم نہیں تھا کرنا کیا ہے، تو یہ سوال آ گیا کہ اس مال غنیمت کو جو ہمیں ملا ہے کرنا کیا ہے، حصہ کس کا ہے، ملکیت کس کی ہے۔ اس ذہنی فکری طور پر جو ابہام و اشکال ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب اللہ نے دیا ہے یہ سورۃ نازل فرما کے، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں یہ نفل، یہ مال غنیمت، یہ جو ہمیں حصہ ملا ہے جہاد کے میں، فتوحات کی صورت میں، کامیابیوں کی صورت میں، یہ کس کا ہے، کیسے تقسیم کر رہا ہے، کن کن کا ہے اور کتنا کتنا ہے۔ اس کا جواب دیا اللہ رب العالمین نے، قل الانفال للہ والرسول،
پہلا یہ ذہن رکھیں کہ ساری ملکیت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی معنی یہ ہے کہ رسالت مآب کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جس طرح آپ چاہیں اس کا وہ خرچ کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہی وہ بات تھی، ذہن میں رکھیں۔ اور جگانا میرا فرض ہے، آپ جاگے یا نہ جاگے کوشش تو کرو نا، تھوڑا سا ہل کے اب پانی کا گلاس میرے کو رکھ دیتے، میں سمجھنا تھوڑے کو لے کے گلا رکھنا چاہیے نہ کوٹ کوٹ پار کے آسرا دے رہے نا، بندہ زندہ تو رہ سکے نا۔ شہید ہوتے وقت آدمی پانی پیے تو پھر جنت میں چلا جائے۔ آپ کے علم میں ہے جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے چند دن بعد وادی حنین میں گئے تھے، اس کو غزوہ حنین بھی کہتے ہیں، وادی حنین بھی کہتے ہیں۔ اس وادی میں وہ بڑے امیر لوگ تھے، بڑے تیر انداز تھے، بنو حوازن، اور یہ بڑے قلندر قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور رسالت مآب قابض ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، جس طرح ان کا ذہن تھا قبضہ کر لیا رسول پاک نے، فتح ہو گیا مکہ، میر بن گئے ہیں، لیڈر بھی بن گئے ہیں، اور قبیلوں کے قبیلے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین افواجا، اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ اب چند روز کے بعد رسول پاک تشریف جب لے گئے، انہوں نے بڑے تیر مارے، ایک دو تتر بتر ہو گئی، شاید چند لوگ آپ کے ساتھ رہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، وہ آپ اتر کے آپ نے نعرہ لگایا، او میں نبی ہوں اور میں خاندانی ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور فلاں وادیوں میں آنے والے، فلاں وادی میں جات کہاں، پھر ساری دنیا جمع ہوگی، اللہ نے کامیابیاں فرمائیاں، فتح ہوگی۔ سن رہے ہو؟ اس فتح میں مال غنیمت کتنا ملا؟ 6000 قیدی، اور پتھروں سبحان اللہ تیاگ چھڑو، کتنے قیدی بنے؟ 6000، 24,000 اونٹ، سموسے نہیں، ٹافیاں نہیں، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، اور منوں کے اعتبار سے چاندی، درم و دینار۔ اور امام الانبیاء کی تقسیم پہ قربان جاؤں، آپ جب تقسیم کرنے بیٹھے، سردار ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دو، انہوں نے پتر نو بھی 100 دے دو، پھر انہوں نے ہور لاڈل، ایک گھر میں 300 اونٹ۔ 300 اونٹ ساڈے محلے چ آ جائے تو میرے گھر چھڑ کے نہ جائے جی۔ 300 اونٹ، پھر 100 اونٹ، 200 اونٹ، 50، 40 لے لے بکریاں، چاندی، تقسیم کر کر کے رسالت باب نے ایسا منظر پیش کر دیا، یہ سارا کو جو مل رہا ہے مہاجرین کو انصار و لیلا بھی نہیں دیتا، ہر شے بڑھ چلی تے لوگ گھراں نوں لے کے جاون اونٹ بکریاں تے گائیں، تے تسی گھراں نوں لے کے جاؤ حوض کوثر دا سائیں۔ وہ انصار کے بارے میں رسالت باب نے اپنی بولی میں فرمایا کہ تمہارا ایمان، تمہارا تیقن، تمہارا صبر و شکر، تمہاری محبت، کہ اس کا معیار یہ ہے کہ تمہیں کوئی چیز بھی نہ ملے، تمہارے ایمان میں فرق نہیں آئے گا۔ اتنے تے بھاجی اکھا نہیں بندے ملا، کسی سموسا نہ دیو، نان تھوڑا جہا گھٹ دے دیو، انہوں بند نہ دیو، کھلا دے دیو۔ وہ بھی غصے ہو جاتا، انہوں نے بند تے مینوں کھلا، انہوں پورا تے مینوں ادھا، انہوں 2 گلاس لسی میرے، وہ درس بھی چھڑ جائے گا، بولنا بھی چھڑ جائے گا، پرچی بھی سیدھی بند کر جائے گا۔ اکھو انا للہ و انا الیہ، یہ سننے والے آندے نے جی تہاڈا سٹائل ایڈا عجیب ہے، سانوں بھی شرم آن لگ پیندی، اسی بھی نال انا للہ پڑھ لگے تے تسی میں اخوا کے پڑھانا، پھر بھی تسی نہیں پڑھدے۔ پڑھو پھر ایک بار انا للہ ہے۔ اچھا، مقصد یہ ہے کہ یہ اختیار کی بات ہو رہی تھی، اللہ اس کے رسول کا اختیار ہے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ تساں سارا کوئی تھی بڑھ چھڈیا، تساں سارا مہاجروں دے دیتا ہے، وہ بھی مجاہد ہے، تواڈے دن بھی بڑیاں گلاں آ رہی ہوندیاں، ویکھو جی آہ تو شامل سن، ویکھو جی وہ بھی تے جہاد کرتے رہے نے، او ویکھو جی وہ بھی تے لڑتے رہے نے، تے ویکھو جی یہی ہے اختیار اللہ کے رسول کا جو بات ہو رہی ہے۔ فرمایا تمہارا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، للہ والرسول، بنیادی ملکیت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، سامان کے لیے، اسلحہ کے لیے، مجاہدین کو بھیجنے کے لیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ اچھا جی، فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کرو۔ اور جو بندے کو بولنے کی تمیز نہیں، ابے کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اور زنانی نو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ فرمایا کرتے تھے، اور انسان تے سمجھے، اور جنانی نو انسان ہی نہیں سمجھتا، اور جنانی اگر خامد نو انسان ہی نہ سمجھے، اور پھر ڈانگاں ہی چل رہی ہیں نا، تے پھر اسی تسی کی کران گے؟ اور پہلا انہوں انسان تے سمجھو، اور خامد صاحب تے ہے لیکن وہ بیوی نو پتہ ہی نہیں سمجھتا۔ سب سے مسئلہ یہی ہے کہ اس کو شرف جو انسانیت کا اللہ نے دیا وہ تو مانو، اپنے معاملہ درست کرو۔ جو بندہ اپنے گھر کے کام ٹھیک نہیں کرتا، اللہ میں چودھری بنے، مارو لتر ہوتے سرے چ۔ رسول پاک نے فرمایا ہے خیرکم لأہلہ، بات ٹکے با کھواندا ہے تے گھر جدوں بھیجے بینگن بھیج چھڑدا ہے، کدی موٹے تے کدی لمے۔
ہاں تسی یہ کھایا کرو. تو یہ مصولیت ہے. خیرکم لأہلہ، تم اچھے وہ لوگ ہیں. گھر میں کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں اگر زندہ ہو، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں چھوٹے ننے، ان کو حرام نہیں کھلانا. تو بھائی شرم اور حیا نہیں آتی کہ بیمار پڑا ہوا ہے باپ گھر میں، بیوی بیمار ہے، بچے معصوم چھوٹے، ان کو حرام کھلاتے ہو؟ اور بچوں پر تو ترس کرو، تمہیں حیا آ جائے کہ بچوں کا کیا قصور ہے، بیچاروں کا، چھوٹے بچے ہیں، ان کو تم حرام کھلاتے ہو اور رشوت کا کھلاتے ہو، ملاوٹ کا کھلاتے ہو. سید الانبیاء نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دو نمبری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے اور کیمیکل کا دودھ بنا کے جناب پھر کوٹے والا چائے پیتا ہے 100 روپے کی، تو پتہ کبھی یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ پھر تو سائنہ للہ نہیں پڑھنی. کوئٹے والے جو ہیں، بلوچستان والے، جو پنجابی کا بندہ آ جائے، بی بی آ جائے، ڈرائیور آ جائے، گاڑی آ جائے، بس سے اتار کے گولی مار دیں اور ٹرک پہ کروڑوں کا سامان لدا آگ لگا دیں تے ساڈے کو چپے چپے تے کوٹے لان کے چاہ بنا دینے 100 روپے دی دے دیں. تو کدی ویکھیا انہاں کول دو دن کو دیندا بندہ؟ کوئٹے والے دی دعا جتھے مانگدی مادر، جتھے دو چاہ پکدی ہے کوئٹے والے دی، کدی دو دی وچ جاندا ہوندا ویکھیا جے؟ ماشاءاللہ میرا غالب خیال ہے کہ کیمیکل کے چلدا جڑا 100 روپے دی پی گیا. کیا بات ہے، وہ پتہ نشہ پاندے رہے کی کردے، جڑا جدا آندا جی سواد آ گیا ذرا نہیں کی پکانی ہے چاہ. کوئٹے والے دی چاہ بڑی مزیدار، کرسیاں پہ نے ساری رات بیٹھے رہتے بوندلے تے سویرے اٹھ کے گھر ٹور جاتے. یہ اصلاح کرو اپنی. اصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی تابع داری کرو، اس کے رسول کا کہنا مانو. ان کن تم مانا کیا ہے؟ اگر دعوے میں سچے ہو اور لا الہ پڑھا ہے نا، کلمہ طیبہ پڑھا ہے نا، پڑھیے ایک باری پھر ذرا ٹھیک ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ پڑھو ایک باری، پڑھ لو کوئی گل نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عہد کر لیا ہے ہم نے. پوچھنا اللہ کو ہے، پوچھنا امام الانبیاء سے ہے کہ کس طرح عبادت کرنی ہے، نماز قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، نماز شروع کس طرح کرنی ہے، نماز سے فارغ کس طرح ہونا ہے. یہ ساری باتیں کس سے پوچھنا ہے؟ امام الانبیاء سے. تو یہ ساری تعلیمات ہے. اور بھائی اللہ کا کہنا مانو، اس کے رسول کا کہنا مانو اور اپنی طبیعت کو ٹھیک کرو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومنوں کا معیار یہ ہے جب اللہ کی باتیں کی جائیں، اللہ کے قرآن کی باتیں کی جائیں، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، عرش اور فرش کی باتیں کی جائیں، اور اللہ ثم استوى علی العرش کی اور اس کی جلالت کی باتیں کی جائیں، تو وجلت قلوب، ان کے دل دہل جاتے ہیں. کیا معنی ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. دل پھر ہل جاتے ہیں. ان اللہ فعال لما یرید واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. معنی کیا ہے ذرا غور فرمائیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سفر کرو تو 40 دن لگتے ہیں جانے کے لیے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، واپسی کے 40 دن لگتے ہیں. رب کام کرائے تو راتوں رات سیر کرا کے پھر وہ بس نہیں فرمائی. ثم عرج بنا الى السماء الدنیا، پھر آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا براق کے ذریعے. پھر آسمان دنیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عند سدرۃ المنتہا. یہ سارے کام کر کے تے سویر ہونے تو پہلا پھر بکے تیرے سال تے میں جب تشریف لائے نا تے اگے چودھری پھرے ابو جال تے وہ آندا جی محمد صاحب مذاق کیا، محمد صاحب کو نئی خبر ہے آج، بریکنگ نیوز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بڑی شاندار خبر ہے، یہ کبھی نہیں سنی ہوگی آپ نے. وہ کہتے ہیں ہاں تے پھر بیان کرو. تو رسول پاک اندر حضرت محمد صاحب تو یہ ٹھیک ہے تہاڈی 40 دن لگتے ہیں جانے کے لیے، 40 ایک رات میں کہو کہ آگے یہ بات کسی کے سامنے اور بیان کرو گے؟ سرکار پھر ساری دنیا کے سامنے پیش کروں گا. اور دوسرا کنٹوٹے لے گیا. اچھا جی محمد صاحب کیا؟ وہ محمد صاحب نے بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں طبیعت نہیں ٹھیک ہے، یار ابو بکر اس سے پوچھتے ہیں جا کے. تو صدیق اکبر کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا کہ محمد صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا سچ بولا کرو، صحیح بندے بن جاؤ. وہ کہنے لگے لات منات حبل کی قسم ہے، سمینا من فم رسول اللہ، ہم رسول پاک کے منہ سے سن کر آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر نے اگر تم نے ان سے سنا ہے، ان کے منہ سے بولا ہوا جملہ کلمہ سنا ہے، تو جو سنا ہے سارا ہی سچ ہے. تو ابو بکر صدیق کی ملاقات جب ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو بکر تیری میری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، تو کس بنیاد پہ تصدیقی ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں بے تصدیق کا یا رسول اللہ، میں نے تصدیق کی، کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ کو رسول مانا ہوا ہے، اور جس کو رسول مانا جائے اس کی تصدیق کی جائے، اس کی تفتیش نہیں کی جاتی، تصدیق کی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا انت الصدیق امتی، تو میری امت کا پہلا صدیق ہے.
تو جب اللہ کی باتیں کی جائیں، اس کے کارناموں کی باتیں کی جائیں، پھر دل دہل جاتا ہے، پھر دائیں بائیں اشکال ابہام سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان سبحان اللہ۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، جب قرآن پڑھا جائے دل دہل جاتے ہیں، وزادت ایمانا، ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ سامنے آ گیا، ایمان بڑھتے بھی ہیں، ایمان کم بھی ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ یہ قوم کی تردید کی ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کلمہ پڑھنے والے، سارے ایمان کا اظہار کرنے والوں کا ایمان برابر ہے۔ یہ 100% بات غلط ہے۔ درست و صحیح بات یہ ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بدکاری کرنے والا جب بدکاری کرتا ہے وہ مومن ہو، ایمان فارغ ہو جاتا ہے۔ چوری کرنے والا چور جب چوری کرتا ہے اس حالت میں، جب ایمان لوٹ کے آتا ہے تو اس میں کم ہو کے، تھوڑا ہو کے، کمزور ہو کے واپس آتا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے، جب تلاوتیں کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سادے لفظ میں کسی نے پیش کیا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جس بندے کا دل مسجد میں نہیں لگتا، امام الانبیاء نے فرمایا مومن کا دل مسجد میں اس طرح قرار پاتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں قرار پاتی ہے۔ منافق دو نمبری کرنے والا جو شخص ہے، پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ مسجد میں اس طرح بیزار ہوتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے میں بند کر دیا تڑپتا ہے، وہ دل کرتا ہے میری جان چھوٹ جائے، یہ دل کرتا ہے میری جان چھوٹ جائے، درس تو، مسئلے تو، مولویاں تو، اس مجلس درویشوں کو میں چھڑ کے نکل جاؤں کیسے پاسے۔ تو کس نے فرمایا ہے؟ رسول پاک نے۔ رسول پاک نے مثال دی، اللہ سے دعا کرو ہمیں مسجد میں قرار آئے، ہمارے دلوں کو سکون آئے، ٹھنڈ پہ جائے۔ رسالت مار قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بلال سے فرماتے قم یا بلال فاذن ارحنا بالصلاۃ، اور بلال اذان پڑھ، نماز پڑھیے تے ٹھنڈ پہ جائے۔ تو جنہوں ہن سموسے کھا کے ٹھنڈ پینی ہے، تے جس بندے نے 2-3 نان کھا کے یادگار والے دے تے نال آلو چھولے کھا کے ٹھنڈ پینی، اور ادھر تو کیسے رونا۔ دعا کرو اللہ ہماری طبیعت ٹھیک کر دے۔ تو ارشاد ہوتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، پھر الصف میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ سو گئے؟ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ لمحہ بہ گئے۔ سبحان اللہ کو نا، صفے کج دل بے ذوق، جذبے اندروں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں ایمان باقی نہیں ہے۔ ان تسویت الصفوف من اقامت الصلاۃ، امام الانبیاء فرماتے ہیں صفوں کا درست کرنا اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ نمازیں قائم کرتے ہیں، سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، بر وقت ادا کرتے ہیں، سنتے ہیں نفل، اور سارا نظام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو جو اللہ نے دیا ہے، رزق بھی دیا ہے، اس میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ درویشوں کو دیتے ہیں، سائلین کو دیتے ہیں، مستحقین کو دیتے ہیں، جو مسکین غریب فقیر ہیں درپردہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر کیا اولئک هم المؤمنون، حق فرمایا سارے پکے مومن نے، نماز پڑھے، روزے رکھے، خرچ کرے، اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، بیوی کے حق ادا کرے، بچوں کی شفقت کرے، پیار کرے، چھوٹوں کے ساتھ پیار کرے، بڑوں کا احترام کرے، یہ سارے مومن ہیں۔ تو پھر لہم درجات عند ربہم، اللہ کے بعد بڑے بڑے درجات ہیں، وہ مغفرت اور بخشش بھی ہے، وہ رزق کریم بھی ہے، عمدہ رزق بھی ہے، پھل بھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو کنے بندے جنانی لا کے ماں پھڑکائی ہے، کہیں نہ ابے دے سرے ڈانگ مار کے مار چھڑیا، کسی نے جناب بچے نے خوہ سڑ چھڑیا، کہ نہریں سڑ چھڑیا، نہ اس طرح نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو ہم رزق دیں گے، نہ اس طرح کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبین اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، توحید کا نعرہ مارو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، محبت پیار کے ساتھ پیش آؤ، اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑو، تے پھٹیاں چوک کے رکھیا کرو، تے قرآن سینے نہ لایا کرو، تے جا کے سنیا کرو، اللہ ستے خیرہ کر دے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں، غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانف، ساری بات تفصیل میں نے سنائی انشاءاللہ۔ قل الانفال للہ والرسول، کہو یہ غنائم جو ہے، یہ انفال جو ہے، یہ مال جو ملا ہے، جس کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا، وہ بانٹیں گے جس طرح تفصیل میں نے دی، تھوڑا زیادہ حصہ۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ ڈر جاؤ، اصلحوا ذات بینکم، اپنے معاملہ درست کرو، معاملہ تمہارے درست رہیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، مانا گیا ہے اگر ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے تو پھر ان کو سچ ثابت کرو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ بیان کیا جائے، تذکرے اللہ کے کیے جائیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت قرآن ہوتا ہے، زادہم ایمان، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ یقین کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اس سے جو ہم نے رزق دیا ان کو خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المنحقون، یہ سارے پکے سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں، یعنی مقامات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرت، بخشش کا سامان ہے، اور اس کے قریب ہے عمدہ شاندار رزق ہے اللہ تعالیٰ نے کے لیے رکھا ہے۔ اور سب سے لطف کی بات یہ ہے کہ وہاں موت نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے، وہاں شفٹ نہیں ہو رہا ہے، اللہ طول سارے نظام چل رہے ہیں، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ یار بیماری بھی نہ ہوئے، موت بھی نہ ہوئے، سبحان اللہ، ٹھڈ پیڑ بھی نہ ہوئے، تے گردیاں دی پیڑ بھی نہ ہوئے، تے موریاں دی پیڑ بھی نہ ہوئے، ہارٹ اٹیک بھی نہ ہوئے، سبحان اللہ، لتاں پیڑ بھی نہ کر دیاں، سر پیڑ بھی نہ، وہ سر پیڑ، میں سر پیڑ بڑا کردا لتاں نہیں میریاں ہلدیاں، یہ سارے نظام فارغ، تندرست ہو گئے تے اتنے موج میلہ کریں گے انشاءاللہ۔ تے جڑے جڑے بیوہ ہو گئے نے، ایتھے ٹبری نہیں ملی تے اللہ پھر زوجناہم بحور عین، انہاں دے نکاح دی بیبیاں نال خود کران گے۔ کیوں جی حاجی صاحب، اتنے بڑا ٹھٹ ہوئے گا، زوجناہم بحور عین، خوبصورت موٹیاں کھانا بیویاں، تے بیبیاں کس طرح نے کا، جس طرح ڈبیوں میں موتی بند ہوتے ہیں، لو لو المکنون، یہ موتی بند ہوتے ہیں ڈبیاں سے کٹ کے تے نکاح کر کے لے بھی لگا پھرو تسی موج کرو۔